بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر ہند و پاک کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم نعمت محبوب العلماء والصلاحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سنت اللہ فی الارض کے مطابق اسلاف و اکابر کا وہ زرعی سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے چلا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، امت کا درد اور امت کی فکر جس کی لڑیوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، آپ کی ذات گرامی اسی زرعی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کی گوناگوں مصروفیت کا محور و مرکز امت مسلمہ کے لیے فکر وحدت و یگانگت ہے۔ آپ کے بابرکت قدم جس زمین پر پڑتے ہیں وہاں کا ذرہ ذرہ چاہت و الفت سے منور ہو جاتا ہے، ساری فضا میں الفت و محبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے، دل جڑتے چلے جاتے ہیں، نفرتیں مٹتی چلی جاتی ہیں، عداوتوں کا سیاہ بادل چھٹتا چلا جاتا ہے اور آسمان قلوب پر لگاوٹ و تراوٹ کی دھنک اتر آتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم حافظ شیخ محبوب صاحب اینڈ سنس لام کی جانب سے حضرت پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے مختلف موضوعات پر بیانات کا سلسلہ شروع کرنے کا عزم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور مقبول خاص و عام فرمائے، آمین۔ اس سلسلے کا 11واں بیان مثالی بھائی عنوان کے تحت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں۔ ایک رشتہ تو خون کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد۔ شریعت نے ان کو بہن بھائی کا درجہ دیا، لہذا ایک ماں باپ کی جتنی اولاد ہوتی ہے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ایمان کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ آج کے اس دور میں چونکہ ان تعلیمات پر زور دینے والے کم ہیں، لہذا نوجوان بچے اپنی من پسند کے دوست بنا لیتے ہیں، پھر دوست قریب ہوتے ہیں اور ماں باپ اور بہن بھائی اس سے دور ہوتے ہیں، وہ سب سے ہٹ کٹ جاتا ہے بندہ۔ ایسے تعلقات میں پڑتا ہے کہ ماں باپ سے کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے، بہن بھائی کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تعلقات کی اہمیت بتائی جائے۔ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، وہ آپس میں محبت پیار سے رہیں گے تو دو فائدے، ایک تو محبت پیار سے رہنے سے اللہ خوش ہوں گے،
اور دوسرا ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آپس میں محبت ہے، اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں ملتی ہیں، تو ماں باپ کے دل کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ شیطان بھائیوں کے درمیان ہی غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور بھائیوں کے درمیان ہی رشتے ناطے توڑتا ہے۔ چنانچہ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتا، بھائی اگر کوئی بات کر دے، مشورہ دے دے، تو دوسرا بھائی اس طرح غصے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا ہتک کر دیا ہے۔ بہن بھائی کا آپس میں بولنے کا جو ہے تعلق ختم ہوتا ہے۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے وہ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق ٹھیک نہیں رکھتے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ بچپن کی باتوں کو بچپن میں بھول جانا چاہیے، اور جب انسان بڑا ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، پھر گرون اپ لوگوں کی طرح آپس میں محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ میرے دادا مرحوم جو تھے وہ 2 بھائی تھے، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے۔ دونوں کی آپس میں دوستی مشہور تھی۔ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دوست پہلے ہیں، بھائی بعد میں ہیں۔ ہر جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے، اکٹھا کھانا کھاتے، اکٹھا بات چیت کرتے، کہیں جانا ہوتا تو اکٹھا، ہر وقت وہ جیسے اس بندے کے ساتھ سایہ لگا ہوتا ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ ان کی دوستی مثال تھی لوگوں کے لیے، بہت محبت تھی آپس میں۔ جب ایک کوئی بات کر دیتا تھا تو دوسرا اس پر فوراً آمادہ ہو جاتا تھا۔ آپس میں ان کی کبھی تلخی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے راز و نیاز کے ساتھی تھے، ہم نوالا ہم پیالہ تھے۔ چھوٹے بھائی جو تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ اب حافظ قرآن کو منزل سنانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، تو چنانچہ وہ اپنے بڑے بھائی کو ہی منزل سناتے تھے۔ اتنی کثرت سے وہ قرآن پڑھتے تھے اور بڑے بھائی اتنی کثرت سے قرآن سنتے تھے کہ بڑے بھائی نے قرآن سن سن کے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا، تو آخری عمر میں دونوں بھائی حافظ بن گئے تھے۔ ان میں سے جو بڑے بھائی تھے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک وش ہے، تمنا ہے، اللہ اس کو پورا کر دے۔ لوگ پوچھتے جی کیا وش ہے؟ تو کہتے کہ بس جب میری موت آئے گی، میں بڑا ہوں، پہلے مجھے جانا ہے، تو میرا جنازہ میرا چھوٹا بھائی پڑھائے، یہ میری بڑی تمنا ہے۔ چھوٹے بھائی ٹالتے کہ موت کا کس کو پتا، مگر بڑے بھائی پھر بھی اس کو کہتے تھے کہ دیکھنا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مقدر ایسا کہ چھوٹے بھائی کی وفات پہلے ہوئی اور چھوٹے بھائی کا جنازہ بڑے بھائی نے پڑھایا، مگر لوگ ان کا نام لے کے ان کی مثالیں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے والدین کی زبانی یہ واقعات سنے تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی 2 بھائیوں کے درمیان اگر محبت ہو تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہوتے، اللہ کے بندے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اونچ نیچ ہونا، غلطی کوتاہی ہونا، یہ انسان کے ساتھ لگا ہے۔ انسان ضعیف البنیان ہے اور انسان نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، جس سے کہ دوسرا بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے۔ تو غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر کے پیش کر دیتا ہے اور بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بھائی بہن کا تعلق بھی بہت محبت کا تعلق ہے، مگر بھائیوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ طبیعت ہوتی ہے، بیٹھے ہوں گے اس پہ کوئی بات کر دیں گے، کبھی اس کے کپڑوں پہ بات، کبھی اس کے کھانے پہ بات، کبھی اس کی چیزوں پہ بات، اس کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں، عادت ہے۔ مگر اس تنگ کرنے کا مطلب کوئی نفرت نہیں ہوتی،
یوں سمجھیں کہ یہ تنگ کرنا ان کی محبت کی علامت ہوتی ہے. اور ہم نے تو دیکھا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہن ٹین ایجر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر دانے نکل آئے. اب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو ذرا پولیوشن سے بچاؤ. تو جب بھائی کو پتہ چلا تو آتے جاتے اسی دانے کے اوپر انگلی رکھتا ہے اس کو ٹیز کرنے کے لیے، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی. ایک طرف ٹیز بھی کر رہا ہوگا اور دوسری طرف بہن کا کوئی مسئلہ ہوگا تو بہن کی سائڈ بھی لے گا، اس کی ہمدردی بھی کرے گا. تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. بیٹے کی شخصیت اور ہوتی ہے، بیٹی کی شخصیت اور ہوتی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے، وہ فزیکلی دوسرے کو تنگ کرتا ہے، کبھی چیز چھپا دی، کبھی چیز ہٹا دی، کبھی کوئی بات کر دی، مگر یہ اس کے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. بہنوں کے اندر اللہ نے پولائٹنس رکھی ہوتی ہے، نرمی رکھی ہوتی ہے. وہ کہتی کم ہیں مگر دل میں بہت کچھ رکھ لیتی ہیں. اور یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں میں رکھیں. فارگیو کر دینا چاہیے اور فارگیٹ کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان گھروں میں جا کے دیکھیں جہاں صرف بہنیں ہیں، بھائی نہیں، وہ بھائی کو ترستی ہیں. بھائی ایک دن کی عمر کا بھی ہو نا تو بہنوں کو اپنے سر کے اوپر ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی نگران ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہے. چھوٹے بھائی کا بھی ان کو اتنا سہارا ہوتا ہے. اچھا جہاں سارے بھائی ہوں بہن نہ ہو تو دیکھا ہے کہ ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی اکھڑ مزاج بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت رف اینڈ ٹف زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر بیلنس لائف نہیں آتی جب تک بہن ساتھ نہ ہو. تو بہن ہونا، بھائی ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے. ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قدر کرنے کا حکم عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، دیکھیں وہ ان سے حسد بھی کرتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا جو یوسف علیہ السلام توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ چھوٹے بھائی کو تو بڑوں سے محبت کی توقع ہوتی ہے، ہمدردی کی توقع ہوتی ہے. یہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے ان کو سمندر ایک کنویں کے اندر پھینک کے جا رہے ہیں. جب پھینک کے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ رات آ گئی. اب یوسف علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی. ایک تو کنویں کی تنہائی ہے اور دوسرا رات کا اندھیرا ہے، اور چھوٹا بچہ تو ویسے بھی جلدی ڈر جاتا ہے. ایک کنویں کے اندر کوئی اکیلا آدمی ہو اور رات آ جائے تو بڑی عمر کا مرد بھی خوف زدہ ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا. ساری رات بہت غمزدہ حالت میں ان کی گزری. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو تھوڑی سی روشنی آئی تو کنویں کے اندر جو بہت زیادہ تاریکی تھی وہ کم ہو گئی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس کرب کو بھی کم کر دے اور دنیا میں جو بھی کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ یہ ایسا وقت اللہ نے بنا دیا کہ ہر بندے کی پریشانی تہجد کے اس وقت میں کم ہو جاتی ہے. آپ غور کریں، گھر میں فوت ہو گیا کوئی، سارے لوگ رو رہے ہیں، سارے غمزدہ ہیں، لیکن جب رات تہجد کا وقت آئے گا نا آپ دیکھیں وہ آرام سے سوئے پڑے ہوں گے تو ان کا کرب کم ہو جاتا ہے، اس وقت میں پریشانی کم ہو جاتی ہے. مریض کو دیکھیں ہاسپٹل میں سارا دن بے چین ہوگا، جیسے تہجد کا وقت ہوگا تو بے چینی کم ہو جائے گی، طبیعت سنبھل جائے گی. صبح کے وقت اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ ذرا مناسب ہو جاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی دعا دنیا کے ہر انسان کے حق میں قبول ہو گئی. وہ اللہ نے وقت ہی ایسا بنا دیا. ہم نے دیکھا ہے شادی کے موقع پہ کئی مرتبہ نوجوان بچے بچیاں
وہ جی آج تو ہم ساری رات جاگیں گے، آج تو چاند رات ہے، ساری رات جاگیں گے، خوب ادھم ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت، کھانا پینا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. کوئی صوفے پہ پڑا ہے، کوئی نیچے رگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اس وقت میں ایسا سکون آتا ہے کہ سب کو نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جو ہر پریشان بندے کے حق میں اللہ نے قبول فرما لی. اب اس پر کچھ ریسرچ ہے یونیورسٹیز کی کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ برادر، آپ ایک اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے بی ریسپیکٹفل ٹوورڈز ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹفلی برتاؤ کریں. بھائی بھائی کے ساتھ ریسپیکٹ کا معاملہ کرے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، عزت کا نام لیں، عزت سے پکاریں، عزت سے پیش آئیں. جیسے لو بگیٹس لو، اسی طرح ریسپیکٹ بگیٹس لو. ریسپیکٹ، جو انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے بھائی کو چاہیے کہ اسکول میں اچھے گریڈ لے تاکہ ماں باپ کا دل بھی خوش ہو اور بہن بھائیوں کو بھی اس سے خوشی ہو. اگر ایک بھائی اچھے گریڈ لے تو دوسرے بھائی کو اس سے خوشی ہوتی ہے، بہن کو خوشی ہوتی ہے. چنانچہ بہنیں اپنے سرکل میں اپنے بھائی کی اچیومنٹس بتاتی ہیں، میرے بھائی نے اتنے نمبر حاصل کر لیے. بھائی اپنے بھائی کی اچیومنٹ دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے یوز گڈ لینگویج، اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. کئی مرتبہ انسان محبت دکھانے کے لیے نک نیم زیادہ پکارتا ہے یا ایسا نام کہ دوسرا چڑ جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نام پکارنا چاہیے کہ جس نام کو سن کے دوسرے بندے کے دل میں خوشی آ جائے. تو آپس میں بھائی بہن کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. پھر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اوائڈ وائلنس. بھائی چونکہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بہنوں کی نسبت، تو وہ کئی مرتبہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز کرتے ہیں. ہاتھ مروڑ دیا، انگلی مروڑ دی، چٹکی کاٹ لی، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ فزیکلی دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے. یا چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیا، تو بھائی کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز نہ کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. پھر پانچواں پوائنٹ ہے کہ بی پروٹیکٹیو. ہر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی بہنوں کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، ان کی حفاظت کرے. جب کہیں دوسرے کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ اپنے بھائی کی ہمت بڑھائے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے برے لوگوں سے. اس پر بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا لفظ سننا چاہتی ہے، اور کئی ہزار نوجوان بچیوں سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی کیا لفظ آپ کے سامنے بولے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں کہے کہ یو آر ویلیوڈ، آپ کی تو بڑی قیمت ہے، آپ کی بڑی قیمت ہے، یعنی آپ کی ویلیو بہت ہے. ہم کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے گھر میں، یا ایسے فالتو چیز نہیں ہے کہ جی بہن ہے تو فالتو چیز ہے. نہیں، ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری ریسپیکٹ کریں اور ہماری ویلیو کو محسوس کریں. پھر یو آر اسمارٹ. پھر بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یعنی تم محفوظ ہو، تم کوئی غم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں یو آر گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، تم بڑی ذہین ہو
اور تم اللہ کا تحفہ ہو ہمارے لیے. اور واقعی بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہیں. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ لفظ سننا چاہتی ہیں کہ یو آر لوڈ، کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. یہ محبت کوئی شیطانی نفسانی نہیں ہوتی، یہ بہن بھائی کی ایک پاکیزہ محبت ہے جس کو شریعت نے تسلیم کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے گھر کے بچوں کی آپس کے رشتہ تعلق کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا. یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ اصول کیا ہے؟ اصول چھوٹا سا یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں سے درگزر کریں اور چھوٹے بڑوں کی فرما برداری کریں. نبی اسلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کھاتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں، امت میں سے ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں. شریعت نے کہا کہ بڑے بھائی کا احترام باپ کی مانند کرنا چاہیے. جس طرح اپنے والد کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائی کا احترام اپنے والد کی طرح کرنا چاہیے. اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. جب بہن بھائی بڑی عمر کے ہو جائیں، دونوں جوان العمر ہیں، تو اب ان کا رشتہ جو ہے ذرا اور پختہ ہو جاتا ہے. تو جوان العمر بہن بھائی کے درمیان کے ریلیشن شپ کے بارے میں چند باتیں. لیٹ گو آف سلی چائلڈ ہوڈ ہرٹس، چھوٹے ہوتے ہوئے جو ایک دوسرے کو ہرٹ کیا تھا نا، ان باتوں کو بھول جانا چاہیے اور جوانی کی عمر میں، بڑی عمر میں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک خاص پوائنٹ کہ شو اپ فار ایچ ادر بگ اور اسمال ایونٹ، ہر ایونٹ پر ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے. مثلا بھائی کا کوئی ایونٹ ہے تو بہن کو اس کے اوپر جانا چاہیے، اور بہن کی شادی ہوئی یا اس کا بچہ ہوا یا کوئی اور اس کا ایسا ایونٹ ہے تو بھائی کو جانا چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے زندگی کے جو ایونٹس ہیں ان پہ ایبسنٹ نہیں رہنا چاہیے، جانا ضرور چاہیے، چاہے چھٹی لینی پڑے، چاہے سفر کرنا پڑے، چاہے مشکل اٹھانی پڑے، مگر اس کی اہمیت دل میں ہو کہ میرے بھائی کا خوشی کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے، غم کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے. تو شریعت نے کہا کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے ایونٹ پہ بہن بھائیوں کو شریک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایکسکیوزز بنا کے انسان ایک دوسرے سے فاصلہ دلوں میں پیدا کر لے. ٹریٹ ایچ ادر لائک ایکول، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول معاملہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑا سپیریئر ہستی ہے اور بہن جو ہے وہ بہت ہی کوئی گئی گزری چیز ہے. ایسی بات، ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بہن کی بھی ریسپیکٹ ہو، بھائی کی بھی ریسپیکٹ ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلٹی کے جو ہے وہ رتبے کے اوپر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. پھر ڈونٹ ڈسکس یور ریلیٹیوز اوپینینز، بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی اوپینینز کو آپس میں ڈسکس مت کریں. مثلا بھائی کہتا ہے کہ جی بھابھی نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، بس وہ ایک فکرہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہن کا دل جو ہے وہ آگ سے بھر جاتا ہے. یا بہن جو ہے وہ بھائی کے بارے میں، تمہارے بارے میں تو ابو یہ کہہ رہے تھے. بھائی اگر کہا بھی ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ بہن بھائی جب بڑے ہو جائیں تو لوگوں کے کمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شیئر نہ کریں، اس سے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں.
don't make distance an excuse for being emotionally distant. ایک بہن کی شادی ایک شہر میں ہو گئی, بھائی دوسرے شہر میں ہے, اب کچھ ڈسٹینس تو ہے, لیکن اس ڈسٹینس کو ایموشنلی ایک دوسرے سے ڈسٹینس ہونے کا ایکسکیوز نہ بنائیں. جانا چاہیے ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے, تعلق جوڑے رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر جب بھائی بڑے ہو جائیں تو ان کے بارے میں ایک ریسرچ کا پوائنٹ ہے کہ اسٹے آؤٹ آف دی فیملی ڈراما, کہ فیملی ڈراما سے الگ رہیں. مثلا ماں باپ میں کسی بات پہ کوئی آرگومنٹ ہو گئی, اب یہ اس آرگومنٹ کا حصہ نہ بنے. کوئی ماں کا جو ہے وہ سائڈ لے گا, کوئی باپ کی سائڈ لے گا, تو ان کے اپنے ریلیشن شپ بھی خراب ہو جائیں گے پیرنٹس کے ساتھ. انسان ہے, اگر ماں باپ آج آرگومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے محبت پیار کی باتیں بھی کر رہے ہوں گے. تو ماں باپ کے معاملات کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہیے. یا فیملی کا کوئی ایشو ہے تو اس ڈرامے سے بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ رکھیں. اچھا, کئی جگہوں پہ پالیٹکس بھی چلتی ہے. جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا ایک فیملی میں, زیادہ بھائی ہیں, ان کی زیادہ بیوی ہیں, تو پھر جتنے زیادہ دماغ ہوتے ہیں اتنی زیادہ سوچیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو پالیٹکس سے الگ ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو والدین میں سے کسی ایک کی اوپن سائڈ نہ لیں, بلکہ دونوں سے محبت کا اظہار کریں. ان کو بتائیں کہ میرے لیے تو دونوں کی رسپیکٹ ضروری ہے, میرے دل میں دونوں کی محبت ہے, میں کیا کروں, میرے دل میں تو آپ دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ یہ فیل کریں کہ یہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں بلکہ دونوں کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے. آگے ایک ریسرچ ہے کہ ٹپس فار پیرنٹس ٹو امپروو سسٹر برادر ریلیشن شپ. کئی جگہوں پہ سسٹر برادر ریلیشن شپ بہت خراب ہوتا ہے. بھائی بہن آپس میں بولتے نہیں, ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آتے ہیں. تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کے درمیان تعلق کو کس طرح بہتر سنوار سکتے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی. بچوں کے ساتھ فیئر تعلق رکھنا چاہیے, کسی ایک کو دوسروں پر بہت زیادہ پرائرٹی نہ دیں. Avoid double standards between daughters and sons. ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ بیٹی کے لیے سٹینڈرڈ اور ہے اور بیٹے کے لیے سٹینڈرڈ اور ہے. نہیں, دونوں بچے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. پھر ایک تیسرا نقطہ بہت اچھا ہے کہ سیٹ ریگولر فیملی بانڈنگ ٹائم. ایسا ٹائم جس میں کہ فیملی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے تعلق میں جڑتے ہیں, اس کو سیٹ کر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے, اب بچوں کو بتانا چاہیے کہ کھانے پہ ہر ایک کو حاضر ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بیٹی جو ہے وہ اسکول کا کام نکال کے بیٹھ گئی اور بیٹا جو ہے وہ کالج کا کام نکال کے بیٹھ گیا, یا اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے لگ گیا. بھائی تمہارے فون, تمہارے کالج کے کام سب اپنی جگہ, مگر جو کھانے کا ٹائم فیملی کا ہے اس ٹائم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور فیملی کے سب لوگوں کو مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. مل کے کھانا کھانے سے دلوں کے اندر الفتیں محبتیں بڑھتی ہیں. تو ماں باپ سیٹ کر دیں کہ جی ہم نے اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اور اتنے بجے رات کا کھانا کھانا ہے. دوپہر میں تو عام طور پہ بچے کالجوں میں اسکولوں میں ہوتے ہیں, تو دوپہر کے کھانے پہ سب کا اکٹھا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے, مگر جو صبح اور رات کا ایونٹ ہے کھانے کا, اس پہ سب بچے ماں باپ سب اکٹھے ہوں, بیٹھیں, آپس میں بات چیت کریں. اس سے جو فیملی بانڈ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. بچے ماں باپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ٹیک یور چلڈرن ٹو جنرل نیوٹرل پلیسز, کہ کبھی کبھی چھٹی لے کے اپنے بچوں کو کہیں باہر جائیں, جیسے
گیم پارک میں جانا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی کے لوگ الگ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپس میں ان کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, محبت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ایونٹ سال میں ایک ہو یا دو ہو, ایسے رکھنے ضرور چاہیے. یہ عبادت ہے, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے, یہ بلکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان سیمنٹ کا کام کرتا ہے. اور ایسے ایونٹ سے سب بچے فریش ہو کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت پیار کا تعلق بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ سارا سال اس کی میموریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. یا پھر کسی ایسی جگہ جس کو واٹر پارک کہتے ہیں, یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی نہیں ہے اور جا سکتے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں تو کسی نہ کسی بچے کی جو چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں ان کا تذکرہ ضرور کریں. بچپن کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلاں بات کو یاد رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ریزالو کنفلکٹ. ایک دوسرے سے اختلاف تو ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بن ہی جاتا ہے, لیکن مسئلہ بنتا ہے تو مسئلہ حل بھی تو ہو سکتا ہے. تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوراً ریزالو کر لینا چاہیے. کچھ گیو ٹیک کا معاملہ کرنا چاہیے, کچھ منوا لیں کچھ مان لیں مگر صلح و صفائی کر لیں. بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ون اور لوز کی سچویشن اچھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ تو ون کر رہا ہے اور دوسرا لوز کر رہا ہے. وہ لوز کرنے والے کے ہارٹ برننگ رہتی ہے. تو بچے ایسی بات پہ آمادہ ہوں جو ون ون سچویشن ہے, دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو, تاکہ ان کی ہارٹ برننگ نہ ہو اور بچے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. جب بھی کنفلکٹ سچویشن ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ کسی ایک بچے کی سائیڈ نہ لیں بلکہ اس کنفلکٹ کو نیوٹرل ہو کر ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اب اگلا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے, وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے برادر. بہنوں کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ گھر میں بھائی بھی ہو. تو ریسرچ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہز پریزنس ریمائنڈ یو آف دی امپورٹینس آف فیملی. بھائی کی موجودگی سے آپ کو فیملی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کیسی ہوتی ہے. He will fight for you even if he is fighting with you. پھر بھائی کا ایک بھی معاملہ ہے کہ اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی ٹسل چل رہی ہوگی نا, لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی بہن کو تنگ کرنے کے لیے تو بہن کی طرف سے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. تو بھائی بہن کی طرف سے لڑے گا اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی اپنی فائٹ ہو رہی ہوگی. بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کی سائڈ لیا کرتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ہی ول ناٹ جج یو. وہ ججمنٹس نہیں کرتا اپنی بہن کی. پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو برادر لوز سسٹر کڈز ایز دے آر ہز اون چلڈرن. بھائی اپنے بہنوں کے بچوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ یہ اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو بھانجے بھانجیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بھائی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی بچی کے لیے پرپوزل کوئی آئے تو بھائی سب سے بیسٹ رائے دیتا ہے, چونکہ وہ اسی ایج گروپ کا ہوتا ہے نا.
تو وہ اس لڑکے کو جلدی جج کر لیتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے. تو بہن کو وہ بتا دیتا ہے کہ لڑکے کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کے دوست ایسے ہیں. تو بہن کو ساری انفارمیشن والد نہیں بتا پاتا، بھائی بتاتا ہے. تو بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہی لوز یو انکنڈیشنلی. بھائی اپنی بہن سے بغیر کسی کنڈیشن سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے. پھر ہی ول آلویز ڈیفینڈ یو. جب بہن پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر ہی میکس یو لک گڈ ان دی آئیز آف پیرنٹس. بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں بہن کی عزت قدر رہے. وہ ماں باپ کی نظر میں اس کو گرنے نہیں دیتا اپنی بہن کو. اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں، اپنی باتیں ایک طرف، مگر ماں باپ کی نظر میں اپنی بہن کی عزت ہی رکھتا ہے. پھر ایک بات کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو اسپیکس یور لینگویج. بھائی ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے. ایج گروپ ایک ہوتا ہے نا، اور زندگی اکٹھے ایک گھر میں گزری ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو جانتے ہیں. اس لیے بھائی ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو بہن کی لینگویج بولتا ہے. یہ بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی میکس یو لاف. بھائی عام طور پہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہیں تو والدین بھی ہنستے ہیں اور بہنیں بھی ہنستی ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی کیپس یور سیکرٹس. بھائی اپنی بہنوں کے راز کھولتے نہیں ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، ان رازوں کو پوری زندگی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. پھر ہی ویلیوز یور ایڈوائس. اگر آپ کوئی ایڈوائس کریں گی نا تو بھائی ہمیشہ بہن کی رائے کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. پھر اگر بہن کی بھائی کے ساتھ فرض کرو بات چیت ختم ہے تو یو کین پک اپ ود یور برادر اینی ٹائم آف یور لائف. یعنی اگرچہ بات چیت بند ہے، کسی بھی وقت اگر آپ اس سے سوری کر لیں گی تو بھائی جہاں سے تعلق ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ پھر محبت کا تعلق شروع ہو جائے گا. اس کو پک اپ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کے اندر ہمبلنس آتی ہے. وہ چونکہ صبر سے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ان کے کام کرتی ہیں، تو بچیوں کے اندر ہمبلنس، ان کے اندر جو ایگو ہوتی ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. وہ جو فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، تو نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر ایک 15واں فائدہ کہ ہی ول گو آؤٹ آف ہز وے فار یو. بھائی اپنے بہن کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اگر اپنے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی تو بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق بڑھے گا، محبت پیار سے رہیں گے، اور ماں باپ کے لیے وہ گھر جنت کی مانند ہوگا کہ گھر کے سب لوگ ایک دوسرے سے اس وقت محبت کی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کی شان کہ یہ بھائی کا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے اس کو بھائی یاد آتا ہے. جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس کو بھائی یاد آتا ہے. چنانچہ ایک پنجابی شاعر ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کا سر کورڈ ہوتا ہے، اور جس بندے کا بھائی زندہ ہوتا ہے اس کی پشت کورڈ ہوتی ہے. اس کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتا چونکہ بھائی موجود ہوتا ہے. تو مشکل میں بھائی یاد آتے ہیں. اب اس کے دلیل قرآن پاک سے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت سے سرفراز فرمایا.
اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچپن میں نے ایک انگارہ رکھ لیا تھا زبان پہ، تو میرا بولنا جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے، یعنی بات چیت بہت واضح نہیں کر پاتے تھے، کرتے تو تھے لیکن تھوڑی سی کمی تھی بات چیت کرنے میں، جیسے زبان میں گرا ہوتی ہے نا، آپ سمجھ لیں یوں تھی۔ تو اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے، میں اکیلا اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکوں گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کا عقدہ کھول دیجئے تاکہ سننے والی میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور پھر ساتھ کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اس کام میں میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون یاد آیا ایسے وقت میں؟ بھائی یاد آیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے بھائی کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ اچھا، انسان دنیا میں تو ایک دوسرے کو یاد کرتا ہے، یہیں تک نہیں، معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ سب سے زیادہ پریشانی کا دن ہوگا، سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہوگا، اس سے بڑا پریشانی کا دن اور کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان پریشان ہوگا، خوف زدہ ہوگا۔ اس خوف زدہ ہونے کی حالت میں جب اس کو محسوس ہوگا کہ میرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، تو وہ نیکیوں کو لینے کے لیے جب کسی کے بارے میں سوچے گا تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بھائی کی طرف دھیان جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کا تذکرہ پہلے، وامہ وابی، ماں اور باپ کا تذکرہ بعد میں۔ تو یہ ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں پریشانی آئے تو بھی بھائی یاد آتا ہے، اور جب آخرت کی پریشانی آئے گی تو بھی انسان کو بھائی یاد آئے گا۔ اس تعلق کی ویلیو کرنی چاہیے، اور آپس میں گھروں میں بھائیوں کو الفتیں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کاروباری پریشانیاں ہونا یا اختلاف ہونا، ان کو ریزالو کر کے ہمیشہ اس تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور ماں باپ بھی اس بات سے راضی ہوں۔ چنانچہ بھائیوں کے درمیان اور بہنوں کے درمیان محبتوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے دو بھائیوں کا، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا۔ تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی اپنی جاب کر رہا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے والد فوت ہو گئے۔ تو والد کی زرعی زمین تھی، وہ ان دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ جب آدھی آدھی تقسیم کر لی تو اب اس زمین کی فصل نکلی سال کے بعد جیسے نکلتی ہے، تو بڑے بھائی نے بھی اپنی فصل کو سمیٹا اور چھوٹے نے بھی سمیٹا۔ مگر جب رات آئی تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میرے ساتھ بیٹے بھی ہیں اور وہ بھی ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں گے 1 سال 2 سال میں، تو مجھے تو اتنے ضرورت نہیں ہے جتنی کہ میرے چھوٹے بھائی کو ہے۔ وہ اکیلا ہے بیچارہ، سنگل ہینڈڈ ہے، وہی ارن کرے گا، اسی نے محنت کی، تو کیوں نہ میں اپنے حصے میں سے کچھ گندم کی بوریاں اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں۔ چنانچہ اس نے اپنی 5 بوریاں اٹھائیں اور اپنے چھوٹے بھائی کی زمین کے حصے میں جہاں بوریاں پڑی تھیں وہاں جا کے ڈال دی۔ اللہ کی شان، جب رات کا آخری حصہ آیا تو چھوٹے بھائی کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری زمین آدھی آدھی ہے، لیکن میں تو اکیلا ہوں، میری تو ضرورت اتنی نہیں ہے، میرا بڑا بھائی تو فیملی والا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے، کیوں نہ میں اپنی گندم میں سے کچھ گندم اس کے حصے میں ڈال دوں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔
چنانچہ اس نے بھی 5 بوریاں اٹھائیں اور بھائی کی بوریوں میں جا کے اس کو رات کو ڈال دیا۔ اب صبح کا وقت ہوا، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی گندم کا حساب لگایا تو حیران، کیونکہ ان کے حساب سے گندم کی جو گنتی تھی وہ تو اتنی تھی، اور اس میں سے 5 بوریاں انہوں نے دوسرے بھائی کو دے دی تھی رات کو، مگر صبح وہ 5 بوریوں کی جو کمی تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ تو دونوں بھائی اس پر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں گندم ہماری 5 بوریاں کم ہونی چاہیے تھیں، یہ کم کیوں نہیں ہے۔ اگلی رات آئی تو دونوں بھائیوں نے سوچا کہ آج ہم پھر گندم جو ہے نا اپنے بھائی کے کھیت میں ڈال کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک نے 5 بوریاں اٹھائیں اور دوسرے نے 5 بوریاں اٹھائیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کی زمین پہ ڈالنے کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ ایک نے بھی 5 بوریاں اٹھائی ہوئی تھیں ٹریکٹر پہ، دوسرے نے بھی اٹھائی ہوئی تھیں، وہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا اور یہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب ایک سٹوری بہن بھائی کے بارے میں۔ یہ بہن بھائی انگریز تھے، مگر بہرحال بہن بھائی کی محبت کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، انسان مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مگر یہ عجیب قصہ ہے کہ جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے وفا کی، کیسے تعلق کو نبھایا۔ یہ سٹوری بہن نے نیریٹ کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک بہت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، بہت غریب ماں باپ، اور ہمارا علاقہ جو تھا وہ ماؤنٹینیس علاقہ تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، اور اس کے درمیان میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ میں بڑی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ بہن بڑی تھی اور بھائی اس سے 3 سال چھوٹا تھا، اور دونوں زندگی گزارتے تھے۔ کہنے لگی کہ میری عمر 11 سال کی تھی اور میرے بھائی کی عمر 8 سال کی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جو گاؤں کا سٹور تھا نا، وہ سٹور کیپر ہینڈ کرچیف لے کے آیا جو سلک کے بنے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے تھے۔ چنانچہ گاؤں کی ہر لڑکی کے ہاتھ میں وہ ہینڈ کرچیف تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں بھی شوق ہوا کہ ایک ہینڈ کرچیف میں بھی خریدوں، لیکن میرے پاس 50 سینٹ تھے اور ہینڈ کرچیف کی قیمت جو تھی وہ $1 تھی، تو مجھے 50 سینٹ چاہیے تھے۔ اب میرے اندر جھجک ہوئی کہ میں اپنے ابو سے مانگوں، تو میں نے کیا کیا کہ جب اکیلی تھی تو والد کے ڈرائر سے 50 سینٹ میں نے چوری کر لیے، اور 50 سینٹ چوری کر کے میں نے $1 کا ہینڈ کرچیف خرید لیا۔ تو جب میں خرید کے لائی تو بھائی نے بھی دیکھا کہ نئی چیز خرید کے لائی ہے۔ اب میرے والد کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، چنانچہ اس نے جب اپنا ڈرائر کھولا تو اس نے فوراً فگر آؤٹ کر لیا کہ اس میں سے 50 سینٹ کسی نے چرائے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب بڑے غصے میں انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم میں سے کس نے میرے 50 سینٹ چرائے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ یہ سن کے میری حالت تو ایسی کہ جیسے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بالکل جیسے کوئی بے جان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری چوری پکڑی گئی۔ میں بالکل خاموش کھڑی ہو گئی، رنگ پیلا ہو گیا۔ والد نے بھائی کو بھی بلا لیا اور بھائی کو بلا کے پوچھا کہ کیا تم نے میرے پیسے چرائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اب دونوں خاموش تھے، بہن بھائی ہم، اور والد صاحب ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا بری عادت ہے، اور ابھی سے اگر تمہیں چوری کی عادت پڑ گئی تم اچھے انسان کیسے بنو گے، اور میں چوری کرنے والوں کو تو میں معافی نہیں دوں گا، میں اس کو پنش کروں گا، چونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرا بچہ کوئی چور بنے۔ اب والد جتنا ناراض ہو رہے تھے وہ کہنے لگی کہ میرا خوف اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس خوف کی حالت میں میرے چھوٹے بھائی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا
تو اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ تماشا کیا باجی نے ہے، بڑی بہن نے ہے، اور اس نے میرا ہینڈ کرچیف بھی دیکھا تھا. وہ بتا بھی سکتا تھا کہ ہاں اس نے ایک نیا ہینڈ کرچیف خریدا ہے، مگر وہ چپ رہا. جب والد نے چند دفعہ پھر پوچھا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے کس نے پیسے اٹھائے تو میں دونوں کو پنش کروں گا. جب باپ نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں دونوں کو پنشمنٹ دوں گا، تو کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے. حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، مگر اس نے باپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں دونوں کو پنش کروں گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کو پنش کیا جائے. جب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے، اب والد کا سارا غصہ اسی کے اوپر اتر گیا. چنانچہ والد نے اس کو مار پیٹ کی اور خوب ہیوملیٹ کیا، اور میرا بھائی یہ سزا بھی برداشت کرتا رہا، یہ ذلت بھی برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ابو چلے گئے، اور ہم دونوں بہن بھائی اپنے سونے والے کمرے میں آ گئے. ہمارا ایک کمرہ تھا، الگ الگ بیڈ تھے، ہم اس پہ سویا کرتے تھے. ہم نے لائٹیں آف کر دیں اور ہم اپنے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی. مجھے گلٹ کا احساس تھا کہ قصور تو میرا ہے، اور مار میرے چھوٹے بھائی کو پڑی. میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں اتنی کمزور کیوں تھی کہ بھائی کو مار کھاتا ہوا تو میں نے دیکھ لیا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کہنے لگی کہ جب روتے روتے میرے آواز نکلنے لگی تو میرا چھوٹا بھائی اپنے بیڈ سے اٹھ کے آیا اندھیرے میں، اور اس نے آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میرا نام لے کے کہا کہ بہن یہ معاملہ اوور ہو چکا ہے، اب رو کے اس کو لمبا نہ کرو. یعنی جو مجھے سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی، اب کیوں رو رہی ہو اور اس معاملے کو لمبا کر رہی ہو. وہ کہنے لگی کہ میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس کو میرا اتنا خیال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اب اس پہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے سزا مل گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے سزا برداشت کر لی. وہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے بھائی کی عمر 8 سال تھی اور میری عمر اس وقت 11 سال کی تھی. ہم دونوں اسکول میں پڑھتے تھے، ہم دونوں اچھے اسٹوڈنٹ تھے، محنت کرتے تھے، ہوم ورک کرتے تھے اور اچھے نمبر لیتے تھے. چنانچہ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا دن آیا جب ہمارا رزلٹ گھر ہمارے پہنچا. رزلٹ بہت اچھا تھا، ہم نے A گریڈ لیے تھے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابو صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پہ غم کی کیفیت ہے، جیسے کوئی بندہ سوچوں میں گرفتار ہوتا ہے، مغموم بیٹھا ہوتا ہے. میں حیران کہ ہمارے اتنے اچھے رزلٹ ابو کے ہاتھ میں آئے اور ابو ابھی بھی پریشان ہیں. تو کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو نے میری امی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو تمہارے بچوں کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں. تو میری امی نے کہا ان کے اچھے رزلٹ کا کیا فائدہ جب تم ان کو اگلے انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہی نہیں دلوا سکتے اور تعلیم کنٹینیو ہی نہیں کروا سکتے، تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو میرے ابو نے جواب دیا ہاں میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخلہ دلوا سکتا ہوں، مگر دوسرے کے لیے میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پیسے ادھار لے لوں گا. چنانچہ یہ کہہ کے ابو میرے باہر نکلے اور جتنے گاؤں میں ان کے دوست تھے وہ سب کے دروازوں پر گئے، مگر گاؤں میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. چنانچہ ابو خالی ہاتھ واپس آئے. جب خالی ہاتھ واپس آئے تو امی نے پوچھا کہ تمہیں تو کہیں سے قرضہ بھی نہیں ملا، اب بچوں کا کیا کرو گے؟ تو ابو نے کہا کہ بس میں 2 میں سے 1 کو داخل کروا دوں گا، چونکہ 1 کے داخلے کے پیسے میرے پاس موجود ہیں. کہنے لگے جب ابو نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخل کروا دوں گا تاکہ 1 اپنی تعلیم حاصل کر لے، تو میرا بھائی فوراً بولا ابو بہن کو آپ کالج میں داخل کروا دیں،
وہ تعلیم حاصل کر لے گی تو اچھی جگہ اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے گا. کہنے لگے اس پہ ابو کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگے کہ تم مرد ہو اور بجائے اس کے کہ تم تعلیم حاصل کرو اور کل کو اچھی کمائی کرنے والے بنو، تم پڑھائی سے جان چھڑا رہے ہو، تم سست انسان ہو، تم بہت جو ہے بزدل انسان ہو. تو ابو نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو بھائی نے آگے سے جواب دیا، ابو میں نے تو پڑھنا نہیں، ہاں بہن کو آپ داخلہ دلوائیں تاکہ وہ پڑھ سکے. اس کے کلیئر کٹ الفاظ کہنے پہ ابو کو اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں صبح تم کیسے کالج میں داخل نہیں ہوتے. اب جب والد نے یہ ورڈ دے دیے کہ میں دیکھتا ہوں تم صبح کالج میں داخل کیسے نہیں ہوتے، تو وہ کہتی ہے کہ والد صاحب تو چلے گئے اور ہم بہن بھائی پھر کمرے میں آ کے اپنے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے. وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند تو آ نہیں رہی تھی اور میں فیل کر رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ بھی سو نہیں رہا، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کر کے آ رہا ہے، اندھیرا تھا. کہنے لگے کہ جب صبح اٹھی تو مجھے اپنے سرہانے کے قریب، پلو کے قریب ایک نوٹ لکھا ہوا ملا جو بھائی نے مجھے رکا لکھا تھا. اس میں اس نے لکھا تھا میں 17 سال کا ہو چکا ہوں اور اس قابل ہوں کہ میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، لہذا میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ابو مجھے کالج میں داخل نہ کروا سکے اور انہیں مجبوراً تمہیں داخل کروانا پڑے. اور پھر مجھے نصیحت تھی کہ آپ میری بڑی بہن ہو، آپ دل لگا کے پڑھنا اور ایک اچھی جو ہے تعلیم حاصل کرنا یونیورسٹی سے. اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ انہی کپڑوں میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. جب صبح پیرنٹس کو پتہ چلا، اب والد کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، چنانچہ والد نے مجھے یونیورسٹی جا کے داخل کروا دیا شہر میں اور میں ہاسٹل میں رہنے لگ گئی. اور بھائی تو گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب بھائی نے قریب ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی وہاں جا کے مزدوری کی جاب شروع کر دی، جیسے ایک مزدور جاب کرتا ہے. تعلیم تو اس کے پاس زیادہ تھی نہیں، 17 ایئر اس کی ایج تھی. تو کہنے لگی کہ 17 ایئر میں اس بھائی نے میری خاطر اپنے پروفیشن کو اور فیوچر کو اس نے بند کر دیا اور میرا خیال رکھا اتنی ینگ ایج میں، چھوٹی ایج میں. کہنے لگا کافی عرصہ پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی. مجھے یونیورسٹی میں کئی سال گزر گئے. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی تو میری رومیٹ آئی اور مجھے کہنے لگی کہ باہر ہاسٹل کے دروازے پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے جو دیکھنے سے بالکل دیہاتی نظر آتا ہے اور بہت میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے گاؤں کا رہنے والا ہے اور تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران کہ گاؤں کا لڑکا کیوں کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا. میں چونکہ لڑکی تھی اور گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کو مختلف اشارے کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھی کہ یہ کوئی ٹائم ضائع کرنے والا لڑکا آ گیا ہوگا. تو میں نے جانے میں سستی کی. سخت سردی تھی اور آنے والا باہر دروازے کے اوپر سردی میں ٹھٹر رہا تھا، کھڑا ہوا تھا. پھر کافی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا جو بھی ہے میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کون. کہتی ہے میں جب ہاسٹل کے دروازے پہ آئی تو میں نے اپنے بھائی کو کھڑا ہوا دیکھا 3 سال کے بعد. وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم میرے بھائی ہو. اس نے کہا دیکھو میرے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، سیمنٹ لگا ہوا ہے، کنکریٹ لگی ہوئی ہے، حال میرا برا ہے دیکھنے میں. اگر میں بتا دیتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو تمہاری کلاس فیلوز کے درمیان تمہاری کیا عزت باقی رہتی. اس لیے میں نے صرف یہ کہا کہ میں تمہارے گاؤں کا بندہ ہوں. میں نے بھائی کا تعارف نہیں کروایا. وہ کہنے لگی کہ یہ سوچ کے میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور میں نے اس کے کپڑوں سے یہ مٹی وغیرہ جھاڑنی شروع کی. وہ مجھے روک رہا تھا کہ یہ تو میری روز کی روٹین ہے، میں تو انہی کپڑوں میں زندگی گزارتا ہوں.
اور میں کہیں سے سیمنٹ اتار رہی تھی، کہیں سے کنکریٹ اتار رہی تھی، کہیں سے ڈسٹ ہٹا رہی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ کہنے لگی جب میں نے کچھ مٹی جھاڑ لی تو میرے بھائی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جیب میں ایک بٹر فلائی ہیئر کلپ تھا جو عورتیں اپنے لمبے بالوں کے لیے پیچھے لگاتی ہیں، اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے وہ ہیئر کلپ نکالا اور کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ بچت تو نہیں تھی، تھوڑے سے پیسے تھے جو بچے، ورنہ میں تو بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہا ہوں، یہ جو تھوڑے سے پیسے بچے تھے، میں نے تمہارے پاس آنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے لیے کوئی گفٹ لے کے آؤں۔ میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کی اکثر لڑکیاں یہ بٹر فلائی ہیئر کلپ جو ہے یہ لگائے پھرتی ہیں، تو میں تمہارے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ پھر اس نے وہ بٹر فلائی کلپ جو تھا وہ میرے سر کے جو ہے نا سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ تمہارے بالوں کے ساتھ بہت اچھا میچ کرے گا اور تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی کی اس محبت کو دیکھ کے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حق کیا اور میں نے کہا کہ تم اتنی محنت کی زندگی گزار رہے ہو اور اس حال میں بھی تمہیں اپنی بہن کے لیے گفٹ لینا یاد ہے؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، آخر تم میری بہن ہو۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر 17 تھی، نہیں بھائی کی عمر شاید 24 تھی اور بہن کی عمر اس وقت 27 ہو چکی تھی، یونیورسٹی کا ٹائم درمیان میں آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ خیر میں نے بھائی کو پھر رخصت کیا تو اس نے مجھے تسلی دی جاتے ہوئے کہ خرچے کی طرف سے گھبرانا نہیں، جو بھی میرے پاس بچت ہوگی میں تمہیں بھیجوں گا، کچھ تمہیں ابو بھیج رہے ہیں اور کچھ میں تمہیں بھیجوں گا، اس سے تمہارے خرچے پورے ہو جائیں گے، لیکن تم اپنی تعلیم اچھی طرح حاصل کرنا۔ جس نے اپنی تعلیم کا راستہ بند کر دیا تھا وہ بہن کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اچھی تعلیم حاصل کرنا۔ کہنے لگی کہ وہ چلا گیا، پھر کچھ سال گزرے تو میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب میرے پاس اچھی پرسنالٹی بھی تھی اور اچھی تعلیم بھی تھی، چنانچہ میرے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی تھا اور اس کے اچھی ڈگریاں کی ہوئی تھی، اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے خاوند کو میرے بھائی کی کمپنی میں ڈائریکٹر کی جاب مل گئی، تو جس کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی میں اس کا بھائی کام کرتا تھا مزدور کے طور پہ، اسی کمپنی میں اس کا جو خاوند تھا وہ ڈائریکٹر آ کر لگ گیا۔ کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی بہت محنت والا کام کرتا ہے، تھکن والا کام کرتا ہے اور مشکل والا کام کرتا ہے، اگر تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ چاہے تو میں اس کو سپروائزر کی سیٹ پر جو ہے وہ پروموٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ مشقت والا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہن نے جب مجھ سے پوچھا، بہن کہتی ہے کہ جب میں نے بھائی سے پوچھا اس نے بہت فرملی مجھے کہا کہ نہیں، مجھے پروموشن نہیں لینی، میں اسی پہ کام کرتا رہوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میرا بھائی سیڑھے کے اوپر چڑھ کر کوئی بجلی کا کام کر رہا تھا، اس کو کوئی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ کافی اونچائی سے نیچے گرا، اس کی لیگ کے اوپر ایک بڑا زخم بھی آیا اور وہ بے ہوش بھی ہو گیا، چنانچہ اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو میں اپنے خاوند کے ساتھ اس کی توا پرسی کے لیے ہاسپٹل گئی، تو کہتی ہے کہ اس دوران میرے خاوند نے پھر ٹاپک چھیڑا